أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين صدق الله العظيم. سورۃ الملک اللہ پاک کے فضل اور اس کے کرم سے مکمل ہوئی. آج سورۃ القلم اس کا آغاز کریں گے اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے. ربط سمجھ لیں. سورۃ ملک کے اندر اللہ پاک نے ثابت کیا کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے اور کسی کی نہیں. اس صفت میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اس کے بعد سورۃ قلم ہے. اللہ پاک نے اس میں خبردار کیا کہ میرے پیغمبر مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ اس مسئلے میں نرم پڑ جائیں، آپ اس مسئلے میں نرم ہو جائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. مطلب اگر آپ نرم ہو گئے تو وہ بھی نرمی، مطلب تکلیفیں نہیں پہنچائیں گے، مصیبتیں نہیں پہنچائیں گے، ظلم و ستم نہیں. اس طرح کیا ہو جائے گا؟ ایک سمجھوتا ہو جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے توحید اور شرک کا کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مشرک اور موحد کا کبھی بھی کمپرومائز سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اللہ پاک کو بھی برکات دہندہ سمجھیں، آپ تبلیغ کریں، اللہ کے اوصاف بیان کریں، اللہ پاک کی قدرتیں بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے 360 ہیں نا، ان کو نہ یہ کہو کہ یہ برکت نہیں دے سکتے، ان کے متعلق نہ کچھ بھی لفظ استعمال کرو. آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کرنی چاہتے ہیں کرتے رہیں آپ، لیکن ہمارے جو بت ہیں ان کے خلاف آپ نہ بولیں. تو بس وہ آپ سے نرمی چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں، ادھر سے بھی یہ نرم ہو جائیں، یہ سمجھوتا چاہتے ہیں. لیکن میرے پیغمبر آپ نے نرم نہیں ہونا اس مسئلہ توحید کے اندر. آپ نے دن رات کوشش کرتے جانا ہے کہ میرا مسئلہ ہر گلی گلی کوچے کوچے چوراہے پہ آپ نے میرے مسئلہ توحید کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں جی صورت میں. باقی خلاصہ اس کا یہی ہے، زجر ہوگا. شروع میں پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. سورت کا دعویٰ ہے، سورت کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میرے پیغمبر آپ نے نرمی اختیار نہیں کرنی مسئلہ توحید میں، آپ نے بیان کرتے جانا ہے. تخویف دنیاوی اخروی بشارت یہ سب ہر سورت کا حصہ ہوتے ہیں. دیکھیں گے نون اللہ عالم مرادہ بھی، اس کی مراد کو صرف اللہ جانتے ہیں. اس کی مراد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور ان مضامین کی جو لکھتے ہیں علماء، یا دوسرا معنی فرشتے بھی ہے، جو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے ہیں یا علماء، باقی میں تفصیل میں سمجھاتا ہوں آپ کو. قسم ہے قلم کی، ٹھیک ہے، جو لکھتے ہیں فرشتے یا علماء. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہو آپ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے جی، نہیں ہے آپ بنعمتی، بسبب فضل و کرم کے، ٹھیک ہے، ساتھ نعمت ربی کا، اپنے رب کی، بمجنون، مجنون پاگل. ٹھیک ہے، آپ میرے پیغمبر پاگل نہیں ہے، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے الیاذ باللہ. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھنی ہے جی. میں نے آپ کو پیچھے بھی سمجھایا ہوا ہے، اللہ پاک
قسم جو کسی چیز کی اٹھاتے ہیں وہ کسی چیز کی شہادت ہوا کرتی ہے. کسی چیز کی کیا ہوتی ہے؟ شہادت. اب مطلب ہم مثال کے طور پہ قسم اٹھائیں، اللہ کی قسم، کسی کی بھی قسم اٹھا لیں، چونکہ ہمارے لیے تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں. اللہ کی قسم، اچھا بھی قسم اٹھا لی، کس بات کے اوپر اٹھائی؟ اب ہم نے خبر دینی ہے، جواب قسم، میں نے فلاں کام کیا، یہ جواب قسم ہے. اللہ کی قسم، یہ قسم اٹھا لی، جواب قسم کیا ہے؟ میں نے فلاں کام کیا. اب دیکھیں والقلم وما یسطرون، اللہ نے کیا اٹھائی ہے؟ قسم اٹھائی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ اللہ نے کیا اٹھائی؟ قسم. پھر اس کی جواب قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہے. اب قلم جو ہے یہ وما یسطرون، پہلے اس کو سمجھ لیں، اس سے کون سے مراد ہو سکتے ہیں؟ کہ جو لکھنے والے ہیں قلم سے، یا اس سے تقدیر لکھنے والے فرشتے وہ مراد ہو سکتے ہیں، یا کرامن کاتبین مراد ہیں، یا جو علماء دین کو لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، وہ مراد ہو سکتے ہیں. مفسرین کی اس کے بارے میں کئی آراء ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سے علوم دین کو تحریر کرنے والے جو علماء ہیں ان کو مراد لیا. مطلب کیا ہے؟ میرے پیغمبر وہ قلم جس سے علوم دین تحریر کیے جاتے ہیں، نیز علماء دین اس بات پر گواہ ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مجنون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اعزاز ہے، اللہ پاک نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی باتیں علم و حکمت سے لبریز ہیں، آپ کی باتیں سچائی، صداقت، امانت، دیانت کے اوپر مبنی ہوا کرتی ہیں. اور آپ نے جو قرآن پیش کیا ہے میرے پیغمبر، یہ علوم و معارف کا خزینہ ہے. لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی یہ ہر خوبیوں سے آراستہ ہے یہ قرآن پاک. میرے پیغمبر اس قرآن کے اندر چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ہمت ہے تو اس جیسا کلام لے کر آئے. اور نیز یہ کلام لفظی اور معنوی اعتبار سے فصیح و بلیغ کلام ہے. تو میرے پیغمبر آپ کی زبان مبارک سے یہ جو کلام نکل رہا ہے، آپ جو قرآن کی تبلیغ دن رات ان کو کر کے سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی، تو میرے پیغمبر کیا کسی پاگل کی زبان سے ایسی فصیح و بلیغ کتاب نکل سکتی ہے؟ خلاصہ کلام میرے پیغمبر، ہم مجنونوں کے اوپر، پاگلوں کے اوپر اپنی کتابیں نہیں اتارتے، ہم اپنی کتاب کو صرف اسی کے اوپر اتارتے ہیں جو عقل کے اندر کامل ہوتا ہے، جو فراست کے اندر، فہم کے اندر، سمجھ کے اندر جو اعلیٰ معیار کا حامل ہوتا ہے، ہم یہ کتابیں اس کے اوپر اتارتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ گویا قسم اٹھائی اللہ نے قلم کی. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجھے قسم ہے قلم کی کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے، اس کی نعمت سے آپ مجنون اور پاگل ہے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب یہ قلم سے کیا مراد ہے؟ قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں قلم تقدیر جو فرشتے لکھتے ہیں یا انسان جس قلم کو استعمال کرتے ہیں، ہر قلم مراد ہو سکتا ہے. یا تو یہ بات ہے پہلا قول. دوسرا قول خاص قلم تقدیر، کہ جس قلم نے تقدیر کو لکھا وہ قلم مراد ہے. ٹھیک ہے. اور جس قلم نے تقدیر کو لکھا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس قلم کو کہا کہ لکھ. تو قلم نے پھر جواب دیا کہ یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا لکھ تقدیر الہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس قلم نے اس وقت سے لے کر وہ قیامت تک جتنے بھی حالات واقعات پیش آنے تھے وہ قلم نے سارے حالات واقعات لکھ دیے. اس کو کہتے ہیں تقدیر الہی. یعنی جو بھی دنیا کے اندر حالات اور واقعات پیش آنے ہیں
وہ تقدیر کے اندر لکھے تھے کہ اللہ پاک نے تقدیر کو کیا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس نے کس کو لکھا؟ تقدیر کو لکھا. ایک حدیث. دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر اب یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرنے والے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے یہ کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کی تقدیر کو، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا تھا. 50,000 سال کتنی صدیاں ہوتی ہیں جی؟ 50,000 سال، 100 سال ایک صدی ہوتی ہے. 5,000 صدیاں، 5,000 صدیاں پہلے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تقدیر، کس کی تخلیق سے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے. اللہ پاک نے جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا نا، ہم وہیں تک رہیں. اگر عقل دوڑاؤ گے کہ وہ 50,000 سال پہلے کیا تھا، ٹھیک، زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، کیا ہوا تھا اس وقت، کون تھا، کیسے تھا، اللہ کیسے تھا، کہاں پر تھا، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں. کیونکہ شریعت نے ہمیں جتنا مکلف بنایا ہے ادھر تک رہو. اگر زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کرو گے پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، جب زمین بھی نہیں آسمان بھی نہیں، اللہ تھا، اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، کیسے تھا. یہ شیطانی وسوسے ہیں. ان وسوسوں سے اللہ سے پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ہم مکلف ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، ہم مکلف ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کاموں میں پڑھنے کی، ہمارا عمل سے بھی تعلق نہیں ہے اس چیز کا. سمجھ آ گئی؟ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کیا مسئلہ، کتنا گردش کر رہا ہے، زمین ساکن ہے یا نہیں، زمین چکر کاٹ رہی ہے یا سورج چکر کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے آج کل مسئلہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک اور حدیث سے ہمیں جتنا سبق ملا ہے ہم اسی کے اوپر رہیں بس. اللہ نے کل قیامت والے دن یا قبر میں یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ تو نے اس مسئلے کی کھوج لگائی یا نہیں لگائی. فرشتوں نے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ تو نے قبر کے اندر آیا ہے، کیا تو اس سوال کا جواب لے کے آیا ہے کہ زمین چکر کاٹ رہی ہے یا سورج چکر کاٹ رہا ہے. ہمارے عمل سے تعلق ہی نہیں ہے ان باتوں کا. جب ہمارے عمل سے ان باتوں کا تعلق ہی نہیں تو کیوں کھوج میں پڑتے ہو؟ ہمارے عمل سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ نماز ہے، عقیدہ ہے، روزہ ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے. ان باتوں کی فکر کرو جن کے سوال کا جواب دینا ہے. ان کی طرف کوئی نہیں آتا. جب ان کے باتوں کی طرف ہم لاتے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں اللہ معاف کرنا، اللہ یار کوئی نہیں، وعدہ کاٹا ہر انسان نہ ہوتا رہتا. وہ بڑے بڑے مسئلے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جن کا اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آگے دیکھیں جی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. سبحان اللہ. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں بہت بڑے، فرماتے ہیں کہ یہ قلم جو ہے نا، قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے. دیکھو تقدیر قلم، جس نے تقدیر کو، اس قلم کو چھوڑ کے اگر دنیا والا قلم مراد لے، اب آپ نے اس کی کیفیت میں بھی نہیں پڑھنا کہ وہ جو تقدیر والا قلم تھا جس نے تقدیر لکھی، جس کو اللہ نے، وہ قلم کیسا تھا، کیونکہ قرآن پاک نے نہیں بتایا، حدیث میں آیا نہیں. بس اتنی بات ہے. اب اگر دنیا والا قلم مراد لیں تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. پرانے دور ہوتے تھے نا، وہ پرانے دور، اس وقت قلم پتہ کون سا استعمال ہوتا؟ لکڑی کا. لکڑی کو بھگو کے پھر اس سیاہی کے اندر پھر لکھا جاتا تھا. پھر تھوڑا سا چلتے چلتے دور آیا، پنکھ استعمال ہوتا تھا پرندے کا. پھر چلتے چلتے دور آیا، مور کا وہ پنکھ استعمال ہونے لگ گیا. ٹھیک ہے، پھر چلتے چلتے دور آیا، یہ قلم آ گیا. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے پرانی حکومتوں کے جتنے بھی دستاویزات ہوتے تھے وہ سارے کے سارے قلم سے لکھے جاتے تھے. اور بعض اوقات اس طرح بھی سلطنتیں آباد ہوئی ہیں قلم کے بنیاد پہ، اور بعض اوقات قلم کی بنیاد پہ ہی
زمینیں فتح کی جاتی تھیں، بادشاہ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، کس بنیاد پہ؟ قلم کی بنیاد پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے بادشاہوں کو، دعوت اسلام بھیجی ہے نا ہر ملک کے اندر، وہ کس بنیاد پہ؟ قلم کی بنیاد پہ۔ تو قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو نیچے زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ ایک یوں ہی بحث چھڑ پڑی، کبھی ہم پڑھتے تھے، بحث یہ چھڑی کہ آج کل یہ ہمارے دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، شہروں کے اندر بھی ہے، کہ تہ بند یہ مسواک سے ڈالنے لگ جاتے ہیں، قلم سے ڈالنے لگ جاتے ہیں شلوار کے اندر۔ ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ پڑی کہ قلم سے تہ بند ڈالنا زیادہ بے ادبی ہے یا مسواک سے، ہمارے درمیان، کلاس والوں کے درمیان۔ تو ظاہری بات ہے مسواک کی بڑی فضیلتیں تھیں، بڑی فضیلتیں تھیں مسواک کی، حدیث شریف کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، بڑی حدیث ہیں۔ تو اکثریت نے کہا تھا کہ مسواک سے بے ادبی ہے زیادہ، کیونکہ مسواک کی فضیلتیں زیادہ۔ میں نے کہا نہ، قلم سے تہ بند ڈالنا سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں قلم کی قسم اٹھائی ہے، اور قلم کا ذکر قرآن میں ہے اور مسواک کا ذکر حدیث میں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے اندر جس چیز کا ذکر ہے اس کا ادب، اس کا مقام، مرتبہ زیادہ ہے۔ ہاں، مسواک کا اگر حدیث میں ذکر ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کا بھی ہے، لیکن بات ہے ادب کی، ادب اور بے ادبی کی بات ہے۔ تو بے ادبی، ہاں مسواک سے بھی بے ادبی ہے، یہ نہیں، سب سے زیادہ بے ادبی جو ہے وہ قلم سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قلم خیر اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں اکثر لکھتا ہوں یہ تفسیر، جب قلم جب ختم ہو جاتا ہے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت ہے نا، ایک کام رک جاتا ہے سارا۔ بعض اوقات اگر نہ لکھا جائے تو 3-4 دن کا سبق رہ جاتا ہے، وہ پھر اکٹھا لکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت۔ دستاویزات ایک محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم اگر اس کو کسی ہارڈ سپیس کے اندر اگر اس کو محفوظ کر کے رکھیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی بھی وقت مشینری فیل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ صفحے کے اوپر جو چیز لکھ دی جاتی ہے تو وہ نہیں جا سکتی، 20 سال 30 سال 40 سال تک وہ اس کے اندر محفوظ رہ سکتی ہے۔ اب ہندوستان کے اندر جو لائبریریاں تھیں، پرانی لائبریریاں، پتہ کس طرح آباد ہوتی، وہاں پرنٹنگ اور پبلشنگ کا کام تھوڑی ہوتا تھا، وہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں۔ 20-30 ہزار لائبریریوں کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں لائبریریوں کے اندر ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں محفوظ۔ اور اس وقت لائبریری کا مقام ہوا کرتا تھا کہ اندلس کے اندر جو لائبریری ہے اس کے اندر اتنی کتابیں، وہاں کتاب، اور بسا اوقات ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے کسی بندے کو وہ سالوں سال سفر کرنے پڑتے تھے پیدل۔ اس وقت محبت تھی، پیار تھا علم کے ساتھ، ہر بندے کے اندر جذبہ تھا علم سیکھنا۔ تو اب یہ جو صدی ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں کی، بلکہ ہے ہی نہیں، رہا ہی کچھ نہیں۔ کون کتاب پڑھتا ہے آج؟ کسی کو شغف، کسی کو ہے ہی نہیں شوق کتاب پڑھنے کا۔ موبائل ہے بس، وہی سب کچھ دے رہا ہے ہر کام۔ لیکن یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا، موبائل پہ ٹھیک ہے کتاب پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ لو، جو بھی پڑھ لو، ہمارا وہ مسئلہ نہیں۔ بات نورانیت کی کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ کے، کتاب کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ کے یہ پڑھنا زیادہ نورانیت ہے اس میں۔ اس طرح پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ نورانیت ہے کہ آپ ہاتھ میں کتاب پکڑیں۔ ظاہری بات ہے ہاتھ میں پکڑنی پڑے گی، اس کا صفحہ آگے پیچھے کرنا، اس میں مشقت اور محنت ہے، اور اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ نسخہ قرآن کا ہاتھ میں پکڑ کے آپ پڑھیں، اللہ کو ادا بڑی پسند آئے گی۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے وہ جائز ہے، علماء نے فتوے دیے ہیں کہ قرآن پاک موبائل سے پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن نورانیت کی بات کر رہا ہوں۔ فائدہ کس میں ہے سب سے زیادہ؟ وہی اسی نسخے کے پکڑ کے پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سبحان اللہ فرمایا، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے غیر ممنون، بے انتہا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے فرمانے کا مطلب ہے میرے پیغمبر آپ راہ حق پر چل رہے ہیں، آپ جس تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں نا، اس کا اجر کوئی عام اجر نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر بے انتہا ہے۔
ہم آپ کو توحید کی تبلیغ کرنے پر اتنا اجر دیں گے کہ وہ اجر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے جتنا توحید کا کام کیا، اللہ نے قرآن میں وعدے دے دیے، میرے پیغمبر تیرے دین کو ہم غالب ہی رکھیں گے قیامت تک. تیری امت میں ایک جماعت اس دین کے لیے، اس کے نشر و اشاعت کے لیے کوئی لڑے گی، کوئی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے گی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ فریضہ سر انجام دے رہی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ سارا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ مرتبے، وہ درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ہو رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ سب سے بڑا مرتبہ، مقام ساری مخلوق میں سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ میرے پیغمبر کل قیامت والے دن ہم آپ کو مقام محمود کے اوپر فائز کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود اللہ کے عرش کے قریب ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں. اس لیے میری امت کے لوگوں ہر اذان کے بعد میرے لیے اس مقام کی دعا کیا کرو. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کہ اے اللہ ہمارے پیغمبر کو وہ وسیلے والا مقام عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا، ان کو مقام محمود پر فائز فرما. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ آپ وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں جی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ اوپر، خلق عظیم اس کے جی دو معنی ہیں، اور بے شک آپ البتہ اوپر عادات عظیمہ کے ہیں. لالا البتہ اوپر، خلقن عادات عظیم عظیمہ کے، یعنی بلند اخلاق والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے، خلقن کا معنی اخلاق عادات ایک. دوسرا معنی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ اوپر مذہب بڑے کے ہیں، بلند کے ہیں. مذہب سے مراد توحید والا مذہب. ٹھیک ہے، دونوں کے مطابق اب میں اس کی تفسیر کرنے لگا ہوں. پہلا مطلب کیا ہے کہ آپ بلند، پہلا مطلب فی الحال کہ آپ مذہب بلند کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، وہ مشرک کہتے تھے کہ تیرا مذہب سچا نہیں، تیرا مذہب آباء و اجداد کے خلاف ہے، تو نے آباء و اجداد کے مذہب کی کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی ہے، تیرا مذہب جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر ایسی کوئی بات نہیں، یہ مشرک ہیں جھوٹے، ان کا مذہب بھی جھوٹا. ہاں رہی آپ کی بات، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا مذہب بڑا بلند و بالا ہے، یہ مذہب آپ کا توحید والا، یہ بڑا سچا مذہب ہے. ایک بات. دوسری، جو عام مفسرین اس کا معنی لیتے ہیں کہ آپ بلند و بالا اخلاق والے ہیں. اکثریت مفسرین کسی کی طرف گئی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو معنی کیا نا خلق عظیم، وہ مذہب مراد لیتے ہیں خلق کا معنی. ٹھیک ہے، وہ بڑے مذہب کے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، افعال، اعمال وہ مراد ہیں خلق عظیم سے. ٹھیک ہے، اگر یہ بات لی جائے تو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہی وہ بڑے بلند و بالا ہے کہ عام انسان ایک ذرہ برابر بھی حضور کے حسن اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ مکارم اخلاق، افعال، اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بہت بلند و بالا تھے. سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہیں. 10 سال مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انہوں نے. کتنے سال؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرماتے ہیں پورے 10 سال میں نے آپ کی خدمت جو کی ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو آپ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ کام تو نے کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. یعنی بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اف تک، کیوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں مجھے کہیں نہیں کہا. خادم جو ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے تھے، یہ نابالغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کے گھر میں آنا جانا، خدمت کا کام سارے انجام دیتے تھے. جوتے اٹھانا، مسواک لے کے آنا، پانی کے لیے لوٹا لے کے آنا، اس طرح یہ خدمات سر انجام دیتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے اندر کا بندہ جس نے 10 سال کاٹے ہوں کسی بندے کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے کبھی مجھے کیوں بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
بڑی بات ہے میرے عزیز دوستوں، بڑی بات ہے. آج بڑے سے بڑا کوئی آپ کو مل جائے گا اخلاق والا، آپ کہیں کہ اس کی زبان بڑی اچھی ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے گھر والے کوئی نہ کوئی شہادت دیں گے، بابا جب اس کو غصہ چڑھتا ہے نا تو بڑا برا چڑھتا ہے. ٹھیک ہے اس کے اخلاق بڑے اچھے زبان، لیکن غصے کا بھی بڑا پیڑا. کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی عادت ایسی ہوگی جو حسن اخلاق کے خلاف ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عادت، نہ کافر نہ مسلمان ایسی کبھی بھی قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی عادت بھی حسن اخلاق کے خلاف ہو. حسن اخلاق کا مجسمہ تھے، شرم و حیا کا پیکر تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضرت انس جو 10 سال خود خدمت کر رہے ہیں فرماتے ہیں کیوں تک بھی نہیں کہا، کیوں تک بھی. پھر فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی بندے کو، کسی بچے کو مارا تک بھی نہیں ہے پوری زندگی میں، بجز سوائے کافروں کے، کہ ان کو مارنا تو اللہ کا حکم تھا، فضرب الرقاب، ان کی گردنیں اڑاؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خادم، کسی عورت، جتنی بھی لونڈیاں تھی یا کوئی خادم تھے، آپ نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا ہے. ہر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، ظاہر تھوڑی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے لیا ہی نہیں. آپ کی صفت کیا تھی؟ بولو، معاف کرنا. ٹھیک ہے، قرآن پاک نے ایک حد تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ تم سے برائی کرے، تم بدلے میں اسے اتنا ہی نقصان پہنچاؤ جتنا کہ اس نے تم. زیادتی نہیں کرنی، برائی. لیکن پھر بھی قرآن آخر میں بعد میں آ کے کہتا ہے معاف کر دو گے تو یہ اچھا ہوگا تمہارے لیے. وہی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی کہ آپ اپنے کپڑے خود سلائی کر لیا کرتے تھے. جوتا ٹوٹ جاتا تھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلائی کر لیا کرتے. گھر میں جھاڑو خود دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کا کام کاج خود کیا کرتے تھے. کپڑا کہیں سے پھٹ جانا اس کو پیوند لگا لینا، سلائی کر لینا، وہ خود کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک وقت کے لیے جب ہم ایسی باتیں رسول کی سنتے ہیں حدیث میں، ہماری بھی پاؤں تلے زمین نکلتی ہے کہ ایسا لیڈر، ایسا حسن اخلاق کا حامل، جس نے انبیاء کی امامت کروائی، جس کو اللہ نے معراج کا دولہا بنایا، معراج کا صحرا اللہ نے جس کے سر پہ رکھا، گھر میں جھاڑو دے رہا ہے، اپنے کام خود کر رہا ہے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو دوبارہ صحیح کرنا خود، لیکن کبھی شرم محسوس ہی نہیں کی. لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ عیب ہے، ہماری عزت میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اس سے عزت میں فرق نہیں آتا. یہ خالص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اس سے انسان میں عاجزی آتی ہے. عاجزی کیا آتی ہے؟ انسان کے دل سے تکبر نکلتا ہے، جو سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے لیے، جو دین کی طرف، اسلام کی طرف، نیک عملوں کی طرف انسان کو آنے نہیں دیتی. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا ہے، فقر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ڈیمانڈ تھی کہ میرے پیغمبر ایک بار زبان سے نکالیے مکہ کی پہاڑیاں سنگریزے تیرے لیے سونا بنا دوں. لیکن آپ نے پھر بھی کیا اختیار کیا؟ فقر، غربت اختیار کی ہے کہ نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بس میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، جو بھی نعمت ملے میں تیرا شکر ادا کروں. کیا آتا ہے؟ عاجزی آئی، ان کے ساری آئی. لیکن آج لوگوں کی سوچ اس کے برعکس ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ پیسہ جب تک نہیں ہاتھ میں آئے گا تو عزت نہیں کما سکتا. ہاں پیسہ گیا تو عزت گئی. یہ سوچ، یہ شیطانی سوچ ہے. یہ ساری اسلام نے یہ سوچ نہیں دی، دین نے یہ سوچ نہیں دی ہے. ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سوچ نہیں دے کے گئے. کیا قرآن میں آپ پڑھ کے غالباً سورۃ مجادلہ میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے مومنوں کے لیے بس.
تو جو مکہ مکرمہ کے اندر غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیا ان کی عزت نہیں تھی؟ لیکن مکے کے لوگ جو تھے وہ بڑے امیر تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا غریب لوگ اس کے ساتھ بن بیٹھے ہوئے۔ ہر نبی کو یہ تانا اس کی قوم نے ضرور دیا ہے کہ جو تم پر ایمان لائے ہیں یہ تو رذیل لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں قوم کے، ان کے پاس تو نہ ذاتی وجاہت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ سرداری، یہ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا تھے؟ عزت والے تھے، بلند والے۔ لوگ آج یہی سمجھتے ہیں کہ مہنگا لباس ڈال لیں گے، مہنگی گاڑی لے لیں گے تو مہنگے بن جائیں گے۔ مہنگے لباس سے انسان مہنگا نہیں بنتا، مہنگے کردار سے انسان مہنگا بنتا ہے، اچھے کردار سے انسان مہنگا بنتا ہے۔ اور پھر جب وہ مہنگا انسان دنیا سے جاتا ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے، اس کا خلا بھی کوئی پر نہیں کر سکتا۔ کتنے کتنے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ، کتنے بڑے ائمہ کرام مفسرین دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا خلا آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ حسن کردار، اچھے کردار سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے اللہ کے نزدیک۔ سمجھ آ گئی جی؟ آگے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بلند اخلاق والے تھے۔ تو قرآن پاک کیا دے رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے کہ آپ بلند بالا اخلاق والے۔ آگے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، زجر ہے جی، پس ان قریب تو بھی دیکھ لے گا، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کے ساتھ کس تمہارے کیا فتنہ۔ مفتون کا معنی کیا لکھا ہے؟ دیوانہ، جنون، وہی بات ہے جو پیچھے آئی، بے مجنون۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر فکر نہ کر ذرا، بہت جلد اسلام غالب آ جائے گا، بہت جلد یہ کافر مغلوب ہو جائے گے مسلمانوں کے ہاتھوں، بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا دنیا کے اندر ہی کہ اصل پاگل کون ہے، اصل دیوانہ کون ہے، اور اصل عقل مند کون ہے۔ جب اسلام غالب ہو جائے گا، دین غالب ہو جائے گا، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام اور اسلام کو ماننے والے دیوانے نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے اسلام سے منہ پھیرا تھا، جنہوں نے مخالفت کی تھی، اصل پاگل اور مجنون وہ تھے۔ تو قرآن پاک کی آیت کیا ثابت کر رہی ہے؟ کہ جو دین سے دور ہوگا وہ کیا ہے؟ پاگل ہے۔ جو قرآن سے دور ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پاگل ہوگا، بے عقل ہوگا۔ سمجھاؤ لوگوں کو، جس کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، سنت رسول نہیں، جس کے پاس، وہ دیوانہ ہے، وہ اصل پاگل ہے۔ پاگل وہ نہیں ہے جو بیچارہ 8 سال کا بچہ اپنے سینے میں پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، اور ہماری حکومتیں کہتی ہیں یہ جاہل تیار کر رہے ہیں یہاں سے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کو انگریزی نہیں آتی، اسکول کی تعلیم نہیں ہے، یہ جاہل ہیں یہ لوگ۔ سال بعد لاکھوں علماء تیار ہو رہی ہیں، ہماری حکومت 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے ان کے پاس اسکول کی تعلیم نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ پاگل وہ انسان ہے، مجنون وہ انسان ہے جس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں۔ اور ظالموں، تمہیں غسل کے فرض نہیں آتے، ان کو غسل کے فرض سمجھانے چاہیے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور سارا میڈیا ادھر بیٹھا ہونا چاہیے، جتنے چینل ہیں انٹرنیشنل نیشنل، جتنے چینل، سارے میڈیا والے ہوں، کیمرہ لگے، ہمارے سیاستدانوں کو کوئی 2-3 علماء اکرام ان کو جا کے میڈیا کے اوپر ان کو غسل کے فرض سنائیں، لوگوں کو پتا چلے پوری دنیا کے اندر یہ بے ایمان اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، حکمران ہیں، اور ان کو اپنے اسلام کی بنیاد نہیں آتی۔ کن لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا۔ آگے دیکھیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، اس کو جو گمراہ ہو چکا ہے اس کے رستے سے، وهو اعلم بالمهتدین، اور اس کو، اور وہ جانتا ہے خوب بالمهتدین، جو راہ پانے والوں کو، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے راہ پانے والوں کو بھی، اور جو اس کے رستے سے کیا ہو چکے ہیں؟ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دونوں جماعتوں کو خوب جانتا ہوں، لیکن صبر کرو، اس جماعت کو بھی جانتا ہوں جو سیدھے رستے پر چل رہی ہے، اس جماعت کو بھی جانتا ہوں جو ٹیڑھی ہو کے چل رہی ہے، جو اس کے رستے سے کیا ہو چکی ہے؟ گمراہ ہو چکی ہے۔ میں دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ ان کے حال کے موافق معاملہ کروں گا، نہیں چھوڑنا میں نے
جو برا ہوگا اس کو دنیا اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، اور جو اچھا ہوگا دنیا اور آخرت میں ان کو سرخرو کروں گا۔ دیکھو ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت اللہ پاک کتنا سبق دے رہے ہیں انسان کو کہ سیدھے بن کے چلو، انسان بن کے چلو، ہمارے حکموں کے مطابق چلو، عزت دوں گا، وقار دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر میرے رستے سے تم ہٹے، میرے رستے سے گمراہ ہوئے، نہ دنیا میں عزت دوں گا نہ آخرت میں عزت دوں گا۔ آج کل معاشرہ ہے نا، برائی کا معاشرہ ہے، انسان اس میں چلا جائے، انسان کہتا ہے اب کون سی چیز رہ گئی ہے کہ جہاں میں بے عزت ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمایا، آپ کسی بری صحبت میں جائیں گے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ عیب ہے، غلط بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بندہ ہے ہی پہلے ہی اسی صحبت میں، اس کے لیے تو وہ صحبت بے عزت کا باعث نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اب ذلت کا رستہ رہ کون سا گیا، اللہ پاک اس کی سوسائٹی کے اندر ہی اس کو ذلیل کریں گے، اس کی سوسائٹی کے اندر ہی اس کو۔ اگر زانیوں کی سوسائٹی ہے تو اللہ کو کسی بندے پر غصہ چڑھ جائے، اگر وہ شخص بھی زانی، اللہ اس کو زانیوں کی جماعت میں ذلیل کر دیں گے۔ وہ کس چیز کا محتاج ہے؟ محتاج ہے کسی چیز کا، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، حکمتوں والا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرنے پہ آ جائے تو صرف کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اللہ کو کمزور سمجھتا ہے، جس چیز کو وہ اپنے لیے عیب نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے جب معاشرے کے اندر رائج ہے تو عیب کس چیز کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو میں تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کرنا ہے، جو مرضی کر لو، اور آخرت میں بھی ذلیل کروں گا میں تمہیں۔ دنیا کا ذلت کچھ ذلت نہیں ہے، آخرت کی ذلت بہت بڑی ذلت، اللہ سب کو اس چیز سے بچائے، اس چیز سے اللہ پاک بچائے۔ تو فرمایا جو متقی ہے اس کو بھی جانتا ہوں، جو گمراہ ہے اس کو بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا والوں کو انسان جتنا مرضی دکھا دے لیکن اللہ سب کے حالات سے واقف ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس نہ تو اطاعت کر جھٹلانے والوں کی۔ سبحان اللہ، یہ سب کس کو حکم دیے جا رہے ہیں جی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے جا رہے ہیں، جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کر۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر جب یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ بھی حمدللہ مجنون نہیں ہے، مخالفین جو ہے وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہیں، تو میرے پیغمبر اب حق کا انکار کرنے والوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی، فرما برداری نہیں کرنی۔ کیا مطلب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت نہیں کرنی، مطلب ان کے عقیدے کی اطاعت؟ نہ، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے وہی بات ہے کہ مشرک کیا چاہتے تھے، آپ نرم ہو جائیں کہ یہ جو منفی رنگ ہے نا یہ اس کو ختم کریں، ہمارے بزرگوں کے خلاف 360 جو بنائے ان کے خلاف نہ بولیں، بس آپ اپنی جگہ کام کریں، ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں، مثبت یعنی اوپر سے اللہ کے فضیلتیں بیان کریں، قدرت بیان کریں، جو مرضی کریں، ان کو نہ کچھ کہیں، ان کو نہ کچھ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نہیں اطاعت کرنی ان کے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ نرم نہیں ہونا، ان کے کسی کام کی آپ نے اطاعت نہیں کریں۔ کیوں؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اب یہ دعوی صورت ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ لو تدہنوا نرم ہو جائیں، ٹھیک ہے، فَيُدْهِنُونَ پس وہ بھی نرمی کریں، ٹھیک ہے۔ صورت کا دعویٰ ہے، مطلب کیا ہے؟ مشرکین کی تمنا تھی، آرزو تھی، رسول یہ نرم ہو جائے بس۔ یہ مسئلہ ہر جگہ ہی بیان کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین ہو رہی ہے، اچھی روٹی لگی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر یہ پانی پھیر رہا ہے، اور ہماری عزت ہے عرب کے اندر، وہ ساری عزت ہماری چلی جائے گی۔ ابا اجداد کے دین کے خلاف یہ گلی گلی کوچے کوچے میں نعرہ لگا رہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ کے سوا جب کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، 360 جن کی وجہ سے روزیاں مل رہی ہیں، عزت مل رہی ہے، وقار ملا ہوا، ان کو کہاں پھینکیں گے، ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس لیے مشرکین کی تمنا تھی کہ حضرت صاحب یہ مسئلہ تھوڑا کیا کریں، نرم کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر نرم کریں گے تو ہم آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانی کیا کر دیں گے، کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، سمجھوتا کرو، کمپرومائز کرو، آپ اپنی جگہ خوش رہو، ہم اپنی جگہ خوش رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، میرے پیغمبر بالکل ان کی کہنا نہیں ماننا۔ کوئی آپ کا ساتھی شہید ہوتا ہے ہو جائے، آپ کو زخم آتا ہے آ جائے، آپ کو مصیبتیں آتی ہیں ہو جائیں، بی بی خدیجہ فوت ہوتی ہے کوئی نہیں، چاچا ابو طالب فوت ہوتا ہے کوئی نہیں، بلال کو زخم آتے ہیں کوئی نہیں، دن رات اگر آپ تکلیفوں کے اندر ہیں کوئی نہیں،
لیکن میرے مسئلہ توحید کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے. آپ کو بھیجے ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے. دنیا کی آرائش کے لیے آسائش کے لیے تھوڑی دنیا ہم نے بھیجا ہے آپ کو. دنیا میں آپ کو بھیجے ہی اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجا دو, لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ حاجت روا صرف کون ہے؟ داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ سب خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ ہاں, کولی فیلی مالی عبادتوں کے لائق صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ بیٹے بیٹیوں کا خزانہ صرف کس کے پاس ہے؟ کشتیاں پار لگانے والا صرف کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کی دعا اور پکار کو سننے والا کون ہے؟ فلا تطیع المکذبین, میرے پیغمبر ان جھوٹے لوگوں کا بالکل کہنا نہیں ماننا. ودوا لو تدہن فیدہنون, یہ چاہتے ہیں آپ نرم ہو جائیں, آپ نے نرم نہیں ہونا میرے پیغمبر. جی بولو, آج کوئی آپ کا رشتہ دار کوئی آ جائے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, آپ وہاں تعلق کو دیکھو گے یا عیسائیت کو دیکھو گے؟ بولو ذرا, دیکھو گے وہاں پہ یہ تعلق ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. جی ہمارا برادری والا ہے, یہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا. اپنا تعلق رکھو گے, برادری رکھو گے یا اللہ کی رضا رکھو گے؟ بولو سارے. ہاں, ودوا لو تدہن فیدہنون, میرے پیغمبر یہ چاہتے ہیں آپ نرم ہو جائے. نرم ہوو گے یا سخت ہوو گے؟ مسئلہ توحید کے اندر بالکل نرمی برداشت نہیں ہوگی. فلا تطیع المکذبین, جھٹلانے والوں کا بالکل کہنا نہیں ماننا. اس طرح اللہ کی توحید بیان کرنی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کی تھی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے ابراہیم نے مسئلہ توحید کو بلند کیا تھا. کسی قوم کے سامنے نہیں گئے, کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں گئے. اللہ نے نبوت کا تاج ابراہیم کے سر پہ رکھا اور ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے کہا, یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا تغني عنك شيئا. اے ابا جان, ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ نہ تیری پکار کو سن سکتے ہیں, نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں, نہ تجھے کسی کام آ سکتے ہیں. لیکن باپ نے کیا کہا کہ بیٹا, آج کے بعد اگر میرے معبودوں کی توہین کی, میں تجھے سنسار کر دوں گا, تجھے گھر سے نکال دوں گا. لیکن ابراہیم نے کیا کہا, ٹھیک ہے ابا جان, سلام علیکہ, چھوڑتا ہوں تیرا گھر, چھوڑ دیتا ہوں تجھے, لیکن مسئلہ توحید, اللہ کی توحید کو میں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا. چھوڑ دیا باپ کو, چھوڑ دیا گھر کو. ابراہیم جیسی اگر توحید بیان کرو گے اللہ کو یہ پسند آئے گی. چلتے 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 اسی کے خون میں سے پھر آخری نبی جو آیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا. اس نے بھی اپنے باپ کی سنت کو صفا کی پہاڑی پہ زندہ کر کے دکھایا. اپنے قبیلے والوں کو سب کو بلایا, رشتے داروں کو بلایا, قریش والوں کو بلایا. 40 سال پہلے سب صادق امین کہتے تھے, لیکن 40 سال کے بعد جب اللہ نے کہا میرے پیغمبر جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اعلان کرو اس کا, صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہیں, کوئی پیغام لے کے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون. اللہ لا الہ الا اللہ, یہ اپنی زبان سے اقرار کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تعلق, کوئی برادری نہیں دیکھی, بلکہ اللہ کی توحید کو سامنے رکھا ہے. فلا تطیع المکذبین, نرمی اختیار بالکل نہیں کر. تعلق ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, برادری ختم ہوتی ہے ہو جائے, چاہے باپ مشرک ہے چاہے بیٹا مشرک ہے, اللہ کی توحید کا ڈنکا اس کے سامنے بجانا ہے. اللہ کی توحید کی خاطر ساری کائنات بھی چھوڑتی ہے, چھوڑ جو, لیکن اللہ رسول کو نہیں چھوڑنا بالکل. سمجھ آ گئی جی؟ بس جی, جزاک اللہ, آج کے لیے اتنا کافی.